اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر مجلس ڈاکٹر توقیر گیلانی صاحب، تیتری نوٹ کے باسیوں، سفر آزادی کے قافلہ کے ہمراہیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، ساتھیوں اور خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں اگرچہ جسمانی طور پر آپ سے کوئی 8,000 ایروناٹیکل مائلز دور بیٹھا ہوں، مگر میری روح اسی علاقے میں تیتری نوٹ میں آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ میرا اپنا آبائی گھر اڑی بھی اور میرا خاندان بھی آپ جس جگہ بیٹھے ہوئے اس سے میں 40 کلومیٹر دور واقع ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں تقسیم کی، خاندانوں کے، وطن کی تقسیم کے درد کو اچھی طرح سے سمجھتا ہوں۔ دوستوں، ساتھیوں، ہمیں اپنی آزادی کے عظیم مقصد کے حصول میں متحد ہونا پڑے گا۔ ہمارا کارواں امید اور لچک کے متحرک پرچموں سے مزید ایک طاقتور پیغام لے کر کشمیر کی قریہ شہر بہ شہر پہنچ رہا ہے، جسے خاموش نہیں کیا جا سکتا۔ وادیوں سے لے کر کشمیر کے پہاڑوں تک ہماری آوازیں گونج رہی ہیں۔ آپ ذرا ان کو سنیے، ان آوازوں کو جو سری نگر سے اٹھی ہیں اور جہاں آپ کے تیتری نوٹ تک پہنچی۔ وہ سری نگر کا اور طرف کا تھوڑا سا منظر دیکھا، آوازیں بھی سن لی۔ جموں کشمیر کے عوام کی حیثیت سے ہم نے طویل عرصے سے جبر اور غیر ملکی قبضے کو برداشت کیا ہے۔ سفر آزادی کا 8 حرفی جملہ ہمارے اندر گہرائیوں سے گونجتا ہے، جو خود حکمرانی اور آزادی کے لیے ہماری غیر متزلزل جستجو اور جدوجہد کی علامت بن چکا ہے۔ ہمارا وطن کبھی بھی برصغیر پاک و ہند کا حصہ نہیں رہا ہے، برٹش انڈیا کا حصہ نہیں رہا ہے۔ ہم پاؤں میں پڑی مختلف رنگوں اور مختلف خود ساختہ نظریات کی بیڑیوں سے آزاد زندگی کی اور آزاد وطن کی آرزو رکھتے ہیں۔ ایسا وطن جہاں لوگ آزادانہ طور پر سوچ سکیں، انہیں اپنے وطن پر اپنے حق ملکیت اور حق حکمرانی کے اختیار کا احساس ہو۔ جموں کشمیر کو ایک بار پھر متحد کر کے عوام کے منتخب نمائندوں پر مشتمل ایک آزاد و خود مختار جمہوری ریاست کے قیام کے لیے ہماری جدوجہد کو تسلیم کیا جانا بہت ضروری ہو چکا ہے۔ جو کوئی ہمارے ہمسائے اس کو تسلیم کرنے میں پہل کریں گے، وہ ہمارے بہترین دوستوں کی صف میں شامل ہوں گے۔ یہ ایک تاریخی ستم ظریفی ہے کہ آج جب ہم آپ سب حالت زار پہ بات کرنے کے لیے، جو موجودہ صورتحال پہ بات کرنے کے لیے آپ تیتری نوٹ کے مقام پر اکٹھے ہوئے ہیں، جمع ہوئے ہیں، تو چند قدم پار ہندوستان اسی یعنی 26 جنوری کو اپنا یوم جمہوریہ منا رہا ہے، وہ بھی بھاری سیکورٹی فورسز کے حصار میں، جس کا صاف مطلب ہے کہ آپ وہاں پہ ایک آکوپائنگ فورس ہو، لوگ آپ کو دل سے تسلیم نہیں کر رہے، تو عزت تو اسی میں ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں۔ آپ طاقت کے دور پہ ملکوں کے اوپر
قوموں کے اوپر کنٹرول نہیں رکھ سکتے۔ یہی وہ رویہ ہے جو جمہوریت کے نام پہ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی بے شرمی کو اور ہو نہیں سکتی۔ کیا یہی رویہ جمہوریت ہے؟ یاد رکھیں، ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ ہماری آواز انصاف اور آزادی کا مطالبہ کرنے سے نہیں رکے گی۔ ان ریاستی لیڈروں کو اپنے رویہ پر شرمندگی محسوس کرنا چاہیے، جو اقتدار کی خاطر رام رام کہنے میں بھی شرم محسوس نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری ریاست پر غیر ملکی قبضے کو برقرار رکھنے میں اپنے غیر ملکی آقاؤں کے مددگار بنتے رہے ہیں، اور آج بھی دہلی اور اسلام آباد میں اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے خوشامد کی تمام حدیں پھلانگ چکے ہیں، بے غیرتی کی حد تک وہ جا چکے ہیں۔ میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ جب تک ہم آزاد و خود مختار جموں کشمیر کے اپنے مطلوبہ مقصد کو حاصل نہیں کر لیتے، اپنی پرامن سیاسی جدوجہد اپنے سفر آزادی کو جاری رکھیں گے، جس کی بنیاد ہمارے آباء و اجداد نے 1931 میں رکھی، اور جس کی ابتدا جو ہے وہ دوبارہ سر-9 یاسین ملک نے سری نگر سے کی، اور یہ آج آپ کے پاس تتری روڈ کے قدیر توقیر صاحب لے کے پہنچے ہیں۔ ہم ایک آزاد اور خود مختار جموں کشمیر کے اپنے پسندیدہ مقصد کو، جسے بین الاقوامی سروے کے مطابق اب 90% سے بھی زیادہ عوام کی حمایت حاصل ہو چکی ہے، کو حاصل کرنے کے لیے اپنے عزم پر قائم رہیں گے۔ آئیے ہم اپنے ان تمام سابقون الاولون، جن میں خصوصی طور پہ شہید کشمیر مقبول بٹ صاحب، جن کا ہم 11 فروری کو 40واں یوم شہادت منا رہے ہیں، امان اللہ خان صاحب، اور ہمارے درمیان موجود دہلی کی تہاڑ جیل میں بند یاسین ملک شامل ہیں، کی قربانیوں کو یاد کریں، جنہوں نے ہمارے اس مقصد کے لیے انتھک محنت کی ہے، جدوجہد کی ہے۔ مقصد سے ان کی لگن ہمیں لڑنے کی ترغیب دے رہی ہے۔ وہ ہمت کا مظہر تھے اور مظہر ہیں۔ آج جب آپ تتری روڈ کے مقام پر اس لائن آف کنٹرول پہ جمع ہیں، جہاں تین بار جنگوں کے نتیجے میں، چک پلس کے نتیجے میں، آئے روز کی کراس فائرنگ کے نتیجے میں خاندان ٹوٹے ہیں، خاندان بکھرے ہیں، اور منقسم خاندانوں کے خواب بکھرے ہیں۔ ان کے لیے آپ ایک ایسا پیغام، توقیر صاحب اور آپ کے ساتھی ایسا پیغام اور امید لے کر تتری روڈ پہنچے ہیں، جسے اب خاموش نہیں کیا جا سکتا۔ ہماری آوازیں کشمیر کی وادیوں اور پہاڑوں سے گونج رہی ہیں، انصاف کی بحالی اور ہمارے حق آزادی کو تسلیم کیے جانے کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ آزادی محض ایک لفظ نہیں ہے، یہ کسی قوم کے دل کی دھڑکن ہوتا ہے۔ کشمیر اور کشمیریوں کے لیے آزادی قبضے اور ظلم کے خاتمے اور ان زنجیروں کے ٹوٹنے کی علامت ہے جو ہمیں بہت طویل عرصے سے جکڑے ہوئے ہیں۔ عزت کے ساتھ جینا، اپنی تقدیر خود بنانا اور ایک ایسے مستقبل کو گلے لگانا ہمارا ایسا پیدائشی حق ہے جہاں ہر کشمیری ترقی کر سکے، سر فخر سے اٹھا کے چل سکے، چاہے وہ سیاسی طور پر، علاقائی طور پر، لسانی طور پر، مذہبی بنیاد پہ کسی بھی پس منظر سے تعلق رکھتا ہو۔ وہ جموں کا ہے، ویلی کا ہے، لداخ کا ہے، آزاد کشمیر کا ہے، گلگت بلتستان کا ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، سکھ ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، یہ سب جو ہے میں ہم ان کی عزت کی بات کر رہے ہیں۔ دوستوں اور ساتھیوں، آزادی کا راستہ آسان نہیں ہے، لیکن اس راستے میں حائل سب سے بڑی رکاوٹوں کی نشاندہی کرنی چاہیے جو ہمارے راستے میں حائل ہیں، کیونکہ ان کو رکاوٹ تسلیم کرنے سے ہی ہم ان پر قابو پا سکتے ہیں، کیونکہ ہم بہت سی غلط فہمیوں کے شکار ہیں۔ ہم
جو چیزیں رکاوٹ ہیں ان کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ آپ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے، میں اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. یہ صرف جسمانی رکاوٹیں نہیں ہیں جنہوں نے ہمارے وطن کو تقسیم کیا ہے، یہ ایک رویہ ہے اور منفی ذہنی دیواریں ہیں جو نفرت اور تقسیم کی داستانوں کو رقم رکھے ہوئے. یقین کیجئے ہماری جدوجہد ہماری سرزمین پر قبضہ کرنے والوں سے آگے تک پھیلی ہوئی ہے. تعصب، جبر اور استحصالی قوتوں نے ہمارے وطن اور لوگوں کو گھیرے میں لے رکھا ہے. انہوں نے دنیا کو ہمارے مقصد کے بارے میں گمراہ کرنے کے لیے مختلف رنگ جو ہے وہ ڈال رکھے ہیں، چادریں ڈال رکھی ہیں، پردے ڈال رکھے ہیں، اور ہماری تحریک کو داغدار کرنے سے باز نہیں آئے، وہ طرف بھی اور اس طرف بھی. ہمیں اب تبدیلی کا مینار بننا ہے. ہم میں سے ہر ایک اپنے لوگوں کو درپیش ناانصافی پر روشنی ڈالنی چاہیے. جو آپ لوگوں کے ساتھ وہاں پہ اس وقت میں ایک آپ کے حقوق چھینے جا رہے ہیں، اور جس کے لیے میں سمجھتا ہوں قابل ستائش ہے ہمارے جے کے ایل ایف کہ وہ اس تحریک کا، سول سوسائٹی کی تحریک کا حصہ بنے ہیں. اور لوگوں کے ساتھ دوستی اور مکالمہ کرنا چاہیے جو شاید ابھی تک ہماری جدوجہد کو نہیں سمجھ سکے ہیں. ان کے ساتھ بیٹھیں، بات کریں تاکہ وہ آپ کی بات کو سمجھیں. جیسا کہ ہم اس سفر، جیسے یاسین ملک نے سفر آزادی کا نام دیا تھا، ذرا اس کی ایک جھلک دیکھ لیجیے. May 2007, but on the 5th of May 2007, Yasin Malik was arrested by the police. Amid serious challenge, the journey began on 20th May 2007 from Mati Gavran, a far-off village in South Kashmir. With the start of this journey, the people of Kashmir welcomed this journey with great spirit and fervor. Covering many miles, people came. نے وہ ویڈیو کلپ دیکھا. اس کا آغاز جو یاسین ملک نے وہاں 114 دن یہ سفر کیا، اس دوران میں انہیں ہر جگہ پہ لوگوں نے ان کی پذیرائی کی، اور وہ آگے جا کے آپ سفر آزادی کی پھر 114 دن پہ یہ سفر میں تھا. تو اب اسی سفر کو جب انہیں اریسٹ کر لیا گیا، پھر اور بہت سارے مسائل درپیش رہے، تو اب جا کے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے ڈاکٹر توقیر گیلانی کی قیادت میں پلندری سے اس سفر کا آغاز کیا، جب ہم نے اعلان آزادی جاری کیا ڈکلریشن آف انڈیپینڈنس کے ساتھ ہی. تو اس کا آغاز جو ہے وہ اب آزاد کشمیر میں کیا ہے. ہمیں ایک ایسے روڈ میپ پر عمل کرنا ہے جو ہماری جماعت نے 2002 میں وضع کیا تھا، جس کے تحت جو ہے وہ ہم نے کشمیر میں بھی جو ہے وہ یہ سفر آزادی کا آغاز کیا تھا. یہ روڈ میپ نہ صرف ہمیں آزادی کی طرف لے جائے گا بلکہ راستے کو چھوٹا بھی کر دے گا. جو راستہ اتنا طویل 76 سال میں ہم 2 انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکے، لیکن انشاءاللہ اگر آپ ہمارے اس روڈ میپ میں اب ہمارا ساتھ دیں گے تو یہ سفر جو ہے وہ ہمارا کم ہوگا، یہ راستہ جو ہے وہ چھوٹا ہوتا چلا جائے گا. مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ دل و جان سے اس سفر آزادی کا، اس قافلے کا حصہ بنیں. اگر آپ نے واقعی اس سفر کو کم کرنا ہے، اس مسافت کو کم کرنا ہے، منزل کی طرف بڑھتے ہوئے قدموں کو آگے لے جانے کے لیے، ہمیں اس ساری جدوجہد میں دیواریں کھڑی کرنے کی بجائے مختلف قسم کی دیواریں ہم کھڑی کرتے ہیں، کہیں برادریوں کی، کہیں مذہبی عقائد کی، کہیں کس چیز. تو دیواریں کھڑی کرنے کی بجائے پلوں کی تعمیر کرنا چاہیے. برجز بنانے ہیں ہم کو، لوگوں کو جوڑنا ہے، دلوں کو جوڑنا ہے، اور ایک ایسا ماحول پیدا کرنا ہے اور ایسے ماحول کو فروغ دینا ہے جہاں ہر کشمیری اپنے آپ کو قابل قدر اور بااختیار سمجھے اور اس قافلے کا حصہ بننے میں فخر محسوس کرے. ہمیں اپنی زبان سے، اپنے کلام سے، اپنے قلم سے
یا وہ ایک شائستگی کا ایک ایسا ماحول بنانا ہے کہ جہاں پہ جو ہے وہ ہر فرد جو ہے وہ اس قافلے کا حصہ بننے میں فخر محسوس کرے. یاد رکھیں آزادی کی طرف ہمارا یہ سفر میراتھن ہے. اس کے لیے استقامت، لچک اور اس اٹل یقین کی ضرورت ہے کہ ہمارا مقصد منصفانہ ہے. آئیے ہم اپنے دل و دماغ میں سفر آزادی کے جذبے کو لے کر چلیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. میری طرف سے آپ سب کو ایک دفعہ پھر اپیل کہ آپ اس قافلے کا حصہ بنیں.